السلام علیکم، میں ہوں فرحان خان، اپنے ڈیجیٹل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بڑی امپورٹنٹ دو خبریں میرے پاس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان اور کویت برادر ممالک، ایک عرصے سے آپ سب جانتے ہیں کہ کویت نے پاکستان کے ویزے بند کیے تھے۔ تقریباً 19 سال کے بعد پاکستانی شہریوں کو ویزے کا اب اجراء کویت نے شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کے ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اس ٹائم کویت میں بستی ہے، لیکن بہت زیادہ مسائل تھے ویزے کے حوالے سے۔ گزشتہ 19 سال سے پاکستانیوں کو کویت کا ویزا نہیں ملتا تھا۔ بہت سے لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے تھے، جو جاب کے لیے جانا چاہتے تھے، یا وہ لوگ جو جہاں پہ رہتے تھے اپنی فیملی کو بلانا چاہتے تھے، ان کے لیے بھی بڑے مسائل تھے۔ تو اب خلیجی ریاست کویت کی جانب سے 19 برس کے بعد پاکستانی شہریوں کو ویزے کا جو اجراء ہے اسے شروع کر دیا ہے، اور کویت میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ظفر اقبال نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ رواں برس مئی سے پاکستانی جو شہریوں کو مختلف ویزوں کے لیے منظوری ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کویت پاکستانی شہریوں کے لیے روزگار، فیملی وزٹ اور سیاحتی اور تجارتی کیٹیگریز ویزے بھی جاری کرے گا، یعنی کہ جو لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں کویت میں، یا فیملی وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اور دیگر جو لوگ کام کاج کے حوالے سے جو کویت کی طرف سے ایک بندش تھی پاکستان کے لیے، وہ بندش اب ختم ہو جائے گی۔ تقریباً 2011 سے پاکستانی شہریوں کو کویت کا ویزا حاصل کرنے میں بہت مشکلات تھیں، اور پاکستانی شہریوں کو کویت کی جانب سے ویزے جاری نہیں کیے جا رہے تھے۔ لیکن اب اس بارے میں وضاحت دیتے ہوئے کویت میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر ظفر اقبال نے کہا ہے کہ سرکاری طور پہ باضابطہ طور پہ پاکستانی کو ویزے کا اجراء اب کوئی پابندی نہیں ہے، اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جن میں شہریوں کو کچھ مخصوص کلیئرنس درکار ہوگی، اور اس طریقہ کار میں کافی کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ جب آپ کی کلیئرنس ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو کویت کا جو ویزا ہے وہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ سو یہ خوشخبری ہے، اٹس اے گڈ نیوز فار آل دا پاکستانی پیپل جو کویت جانا چاہتے ہیں، یا جن کا کویت کے ساتھ اپنا کوئی لنک ہے، یا فیملی ہے، یا فیملی جانا چاہتی ہے۔ اچھا جی، دوسری بڑی عام خبر جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا وہ ہے بٹ کوائن۔ پاکستان کی ایک بڑی تعداد ہے جو بٹ کوائن میں کھیلتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے نا بٹ کوائن میں نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں، بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ بٹ کوائن کو پاکستان کے ذخائر کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ بٹ کوائن کو پاکستان کے ذخائر کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہنا ہے سربراہ کرپٹو کونسل کا، کہ پاکستان کرپٹو کونسل کے سربراہ بلال بن ثاقب نے لاس ویگاس میں کہا ہے کہ پاکستانی حکومت کے جو ریزرو جو ہے نا وہ بٹ کوائن کو قومی خزانے کا ذخائر کا حصہ بنایا جائے گا۔ اور ایک بہت ہی تاریخی دن ہے یہ، کیونکہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے آج کے دن کہ پاکستانی حکومت اپنی حکومت کے زیر قیادت بٹ کوائن کو اسٹریٹجک ریزرو قائم کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ورلڈ نیشنل بٹ کوائن ورلڈ جو کیا شرائیاں تھیں، اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بٹ کوائنز ہوں گے اور ہم انہیں بھی فروخت نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ بلال ثاقب نے کہا کہ اس حوالے سے امریکہ کا بھی وہ شکریہ ادا انہوں نے کیا ہے کہ وہ ان سے جو متاثر ہو کے جو انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور بٹ کوائن مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹر کے لیے بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ 2000 میگا واٹ بجلی بھی مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سو بٹ کوائن جو ہے اب پاکستان میں ذخائر کا حصہ بنایا گیا۔ یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے کہ بٹ کوائن کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو خدشات سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، یا پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے بٹ کوائن کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب یہ تمام تحفظات لوگوں کے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بلاک چین اور کرپٹو پاکستان کرپٹو کونسل PCC کے CEO جو بلال بن ثاقب ہیں، انہوں نے ایک تقریب میں یہ بات کہی ہے کہ اب بٹ کوائن جو ہے پاکستان کے ذخائر کا حصہ ہو گیا، اور ان کا کہنا ہے کہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو نہ صرف امن قائم کرتے ہیں، اور حال ہی میں ہمارے خطے میں جنگ کی کشیدگی کو بھی انہوں نے کم کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے حال ہی میں کرپٹو کو بھی بچایا۔ انہوں نے نہ صرف کرپٹو کو بچایا بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ایسی تحریک دی جس کی ابھی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں طاقت
چند لوگوں سے عوام میں منتقل ہو رہی ہے۔ یہ بلال صاحب کا کہنا ہے کہ میں اس کو موقع پر امریکہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور جو ایجادات میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ سو بٹ کوائن جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ موقع ہے، اور ایسا موقع جو آزادی اور خود مختاری دیتا ہے۔ سو وہ تمام پاکستانی جو بٹ کوائن میں بہت زیادہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا بٹ کوائن کے اندر اپنی انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں، یا اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں، سو ان کے لیے آئی تھنک یہ ایک اچھی خوشائن خبر ہے۔ پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر یہ دو بڑی خبریں ہیں کہ کویت نے پاکستانیوں کا ویزا جو ہے اس کو دوبارہ سے اجازت دے دی ہے، اور دوسرا بٹ کوائن جو ہے پاکستانی ذخائر کا حصہ ہوگا۔ آئی تھنک یہ دونوں خبریں جو ہیں یہ پاکستان کی گروتھ کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اور پاکستان کی اکنامیکل گروتھ میں بہت اہم کردار ادا کریں گی۔ سو اسی نوٹ کے ساتھ کہ پاکستان اس طرح ہی پھلے پھولے، اور پاکستانی بھی جہاں رہیں کامیابیوں کے ساتھ رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔